بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آدم اور حوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ آدم کے لغوی معنی ہیں بھورا، مٹیلا، گندمی، سب آدمیوں کا باپ، پہلا آدمی جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اسے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی ذات کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت انسان سے مختلف مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم برادری ہے۔ امانت الہی حاصل ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، بصیرت اور توانائی اور فہم فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے امتیاز جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کے اختیار کا مخلف ہے۔ ابلیس چونکہ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کا راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بصیرہ اجریزے اور سمندر ہو گئے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ بقایات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرف ختم ہو گئے یا کرا دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہور کی آیات 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیات کے مطابق حضرت آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کے
لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا تھا اور جنات کو 20,000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک اللہ اس زمین پر انسان کو دے گا، وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا؟ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ شور آیات نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیات نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ